الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد دو کام کرتے جائیں: اللہ رب العزت کا شکر اور استغفار اور انعامات دیکھتے جائیں۔ ایک عبادت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اور ایک کو کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ احسان کے بلند ترین مرتبے تک پہنچ جاؤ گے، بشرطے کہ یہ دو کاموں کا معمول بن جائے: ایک اللہ رب العزت کا شکر اور ایک اپنے کوتاہی پر استغفار۔ عبادت کا تصور کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے، جمعے کے لیے توفیق عطا فرمائی، ہم چل کر مسجد کے اندر آئے، تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نماز کی نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ عام روٹین کے اندر، عام دنوں میں جب بھی نماز کی توفیق ملے، نیک کام کی توفیق ملے، تو نیکی کی توفیق پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ ہم تیرے دربار میں آئے، جس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تیری عبادت کرتے، اس سے ہم تھوڑا جو ادنا سے ادنا تیرا مطالبہ تھا ہم اس کو بھی پورا نہ کر سکیں، پھر اس عاجزی پر، اس کمی پر پھر استغفار کریں۔ پہلے اللہ رب العزت کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر نماز کے اندر، عبادت کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس پر استغفار کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، تمہاری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ اگر ایسی نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ادنا ترین جو درجہ ہے عبادت کا وہ یہ کہ جو تم الفاظ نماز کے اندر پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سورت ہے، فاتحہ ہے، یا تکبیر ہے، یا رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، جو تم الفاظ زبان سے نکال رہے ہو، ان الفاظ کے اوپر مکمل طور پر دھیان ہونا چاہیے، ان الفاظ کے معنی کے اوپر دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے بندہ نماز کی ابتدا کے اندر، تو اللہ رب العزت آگے سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت آگے سے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو جس طرح بندے کی جتنی زیادہ توجہ نماز کے اندر الفاظ کے اوپر، دوسرا کلمات کے اوپر، قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر ہوگی، اتنا زیادہ بندے کو خشوع و خضوع نصیب ہو جائے گا۔ اور جہاں بندے کی توجہ ذہن اگر تھوڑا بہت کسی اور طرف چلا جائے، کوئی اور خیال آ جائے، تو اس وسلم کا یہ عمل ہے۔ دیکھو ہم کیوں کرتے ہیں استغفار، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، ہم نے تو نیک کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن جرم کو مان رہا ہے، اپنی کوتاہی کو مان رہا ہے، تو اللہ رب العزت کوتاہی پر قلم پھیر دیتے ہیں اور نماز کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اور شکر کے متعلق فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اور توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ نیکی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے، جب نیکی کے اوپر اللہ رب العزت کا بندہ شکر ادا کرتا ہے، پھر اس نیکی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اور زیادہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جو بندہ بچپن کے اندر نماز نہیں چھوڑتا تھا نا، اب وہ نماز اس سے چھوٹ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا نماز کے بغیر۔ وجہ کیا کہ اس نے بچپن کی نماز، اس کا احترام کیا، اس کے اوپر اس نے شکر ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بچپن کے اندر جو نماز کی توفیق ملی تھی تو اس کے اوپر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا اللہ کی اس نعمت کے اندر، اللہ کی توفیق کے اندر۔ اب یہ وقت آ چکا، یہ معاملہ بن چکا کہ اب بندہ اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو بندہ خود بے چین ہو جاتا ہے، خود گھبرا جاتا ہے، اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر سستی ہو جائے، پھر بندہ گھبرا جائے، بے چین ہو جائے، تو علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے اور اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کامل ایمان ہونے کی علامت ہے کہ جو کمی کوتاہی کے اوپر بندے کا دل جو ہے وہ نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت کی اس نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے نیکی کے بعد تو اس کے اندر جو کمی کوتاہی جو ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ نیکی کے اندر بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کی ناواقفی کی وجہ سے اس کی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب اس کے بعد بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عبادت کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کے اوپر قلم پھیر کر صفحے کو صاف فرما دیتے ہیں اور عبادت اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ دیکھو بندے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اب شیطان انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، بندے سے غلطی کرواتا رہتا ہے۔ جب بندے سے غلطی کروائے تو اللہ رب العزت نے تو اعلان کر رکھا کہ میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب تم سے غلطی ہو جائے تو میرے در پر آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر ایک بندہ 10 سال بھی گناہ کر کے ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے چلا جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہوتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوتی ہے۔ تو نیکی کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، اور مکمل طور پر عبادات کے اندر توجہ دینی چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر ہم نماز شروع کی، اللہ اکبر، تو ہماری توجہ مکمل دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہو، ہماری نظر صحیح سمت ہو، ہمارے ہاتھ صحیح شریعت کے مطابق بندھے ہوئے ہوں، ہماری نظر، ہمارا دماغ، ہمارا دل صحیح معنوں کے اندر صحیح سوچ رہا ہو۔ اس کے بعد ثنا
तहफ़्फ़ुज़, तस्मीह, फ़ातिहा, सूरत, जो तकबीरें हैं, रुकू सुजूद की तस्बीहात हैं, तशहुद, दुरूद शरीफ है, दुआएं हैं, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तवज्जो, मुकम्मल ध्यान इन अल्फाज के ऊपर होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुकम्मल ध्यान होना चाहिए। तो याद रखना, फिर इसका फ़ायदा ये होगा, शुक्र और इस्तिग़फ़ार, ये दो चीज़ें मिलकर हमारी नमाज़ों को आला तरीन मकाम तक पहुँचा देंगी। जो हमारी नमाज़ें बचपन की नमाज़ें हैं या इससे पहले वाली नमाज़ें हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा इन नमाज़ों के अंदर, जिन नमाज़ों के बाद शुक्र होगा, इस्तिग़फ़ार होगा, बहुत ज़्यादा खुशू आ जाएगा, खुशू आ जाएगा, इसके अंदर इजाफ़ा हो जाएगा, तौफ़ीक़ के अंदर भी इजाफ़ा हो जाएगा। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात से नवाजते हैं, और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करता है, अल्लाह की दी हुई नेमत के ऊपर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेमत को छीन लेती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर नमाज है, तो नमाज का भी वैसे ही मामला है। बंदा नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो मुमकिन है कि इससे नमाज की तौफ़ीक छिन जाए। अल्लाह ने पैसा दे रखा है, माल दे रखा है, तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे, मुमकिन है वो छिन जाए इससे। तो इसी के मुतल्लिक़ एक वाक़या लिखा है, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दूम ने अपनी किताबुल इबर के अंदर लिखा है, अस्फ़हान का एक बड़ा मालदार शख्स था, और अस्फ़हान के अंदर सबसे ज़्यादा वो मालदार कहलाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी के साथ वो दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। दस्तरखान बड़ा सजा हुआ था, कई किस्म के खाने थे। तो इसी लम्हे दरवाज़े पर दस्तक हुई, आवाज़ आई कि मैं साइल हूँ, अल्लाह के नाम का सवाल है, खाने के लिए कुछ दे दो। तो इस साहिब ने, मालदार ने अपनी बीवी को कहा कि पूरा का पूरा दस्तरखान उठाकर इस साइल को दे दो जिसने अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह के नाम पर मांगा है। तो बीवी ने अपने शौहर की हुक्म की तामील करते हुए अपने सारा का सारा जो दस्तरखान खाने का भरा हुआ था वो उठाकर जब बाहर गई, दरवाज़ा खोला, एक ज़ोरदार चीख निकाली और रोने लगी और घबरा गई और ज़मीन पर वो बेहोश होकर गिर गई। शौहर जल्दी से दौड़ता हुआ आया, उसने अपनी बीवी को उठाया, बड़ा परेशान हुआ कि इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर कुछ देर के बाद जब होश आई तो शौहर ने पूछा कि आप इतना क्यों घबरा गई थी, आप इतनी परेशान क्यों हो गई थी, वजह क्या थी? आपने तो सिर्फ वो खाना ही इस साहिल को, फ़कीर को देना था, लेकिन वजह क्या, मामला क्या है? तो बीवी ने कहा मामला ये है कि एक दिन हम इसी बल्कि उसने ये कहा कि ये मेरा पहले वाला शौहर है, ये मेरा पहले वाला शौहर है जो फ़कीर बन चुका है। और मामला इस तरह हुआ कि हम एक दिन इसी घर के अंदर इसी दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे और खाने के दौरान के अंदर ही एक आवाज़ आई साहिल की, दरवाज़ा बजा। उसने कहा कि अल्लाह के नाम का सवाल है, कुछ दे दो खाने के लिए। तो इस पहले वाले मेरे शौहर ने, इस फ़कीर ने उसे डांटा, बुरा भला कहा और उसके ऊपर जुल्म किया और उसे मारा और उसे लहूलुहान कर दिया। तो मैं अल्लाह की कुदरत के ऊपर हैरान हूँ कि एक अस्फ़हान का मालदार शख्स था जो बड़े महल के अंदर रहने वाला था, जिसकी मैं बीवी थी, राज करती थी। फिर जब वो उसने साहिल को दुदकार दिया तो आहिस्ता आहिस्ता इसका माल ख़त्म होना शुरू हो गया। जब माल ख़त्म होना शुरू हो गया, इस घर पर हर चीज़ सेल होगी, तो मेरा खर्चा भी बर्दाश्त न कर पाया, उसने मुझे तलाक दे दी। फिर चंद साल के बाद मेरे वालिद ने मेरा निकाह आपके साथ कर दिया। तो वो जो इसका मौजूदा शौहर था वो और ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा कि मैं इससे भी बड़ी हैरान कुन बात ना कहूँ, बतलाऊँ? तो बीवी ने कहा कि वो बतलाओ कौन सी बात है। उसने कहा कि वो जो साहिल था, जब आप के पहले शौहर के पास जो साहिल आया था, जिसने दरवाज़ा बजाया था, वो साहिल मैं था। अल्लाह अकबर। तो इसने मुझे मारा था, डांटा था, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे माल अता फरमा दिया और इतना माल दिया कि ये इसके जो बंगला है, इसका जो घर है, वो मैंने ख़रीद लिया। अब देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की जो ना शुक्री करता है, कदर नहीं करता, ना कदरी करता है, उसका नतीजा ये निकलता है जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनाम देने के ऊपर कादर है,
نعمت دینے کے اوپر قادر ہے، وہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نعمت کو چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلے والے شوہر کا سارا مال اس عورت کے دوسرے جو شوہر تھا، جو فقیر اور سائل بن کے آیا تھا، اس کو عطا فرما دیا۔ اور جو پہلے والا شوہر تھا اللہ رب العزت نے اسے سائل بنا دیا، فقیر بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی نعمت مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، وہ ممکنہ تھوڑی ہے، بڑی ہے، 1 روپے ہے، 10 روپے ہے، شکر اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ ایک نماز کی توفیق مل گئی، سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل گئی، اللہ رب العزت کی اس نعمت کے اوپر بھی، اس نیکی کی توفیق کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بدوی شخص ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، سیدھا سادہ ہے، وہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب اس بیت اللہ کے اس طرف پہنچے جہاں پر وہ بدوی شخص دعا مانگ رہا تھا رو رو کے، تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب بھی رک گئے۔ دیکھو حضرت عمر بن خطاب تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت نیک انسان تھے۔ تو جب طواف حضرت عمر بن خطاب کا مکمل ہوا تو اس بدوی شخص کو اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے پاس بلایا، کہا کہ اے شخص، وہ دعا کون سی ہے جو تو مانگ رہا تھا؟ تو کون سی دعا مانگ رہا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ عمر، میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے جو بندے ہیں تیرے نا، ان کے اندر مجھے شامل فرما لے، تھوڑے بندوں کے اندر مجھے شامل فرما لے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اے بدوی شخص، تیری کیا مراد ہے ان تھوڑے شخصوں سے؟ کیا مراد ہے تیری؟ تو کہنے لگا، قرآن پاک کی آیت پڑھی اور کہنے لگا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے شکر کو جو صحیح معنوں کے اندر بجا لاتے ہیں، یہ اللہ کے قلیل بندے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں جو صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے، اداس ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا یہ انداز دعا مانگنے کا یہ بہت پیارا ہے، اور آپ نے جو کہا یہ سچ کہا ہے۔ اللہ رب العزت جسے اپنے تھوڑے بندوں کے اندر شامل فرما لے، وہ ایک اللہ رب العزت نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر اس کے بعد اپنے وہ شخص چلا گیا، اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا، حضرت عمر بن خطاب اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو کہنے لگا کہ ہر شخص عمر بن خطاب سے بڑا عالم ہے اور ہر شخص عمر بن خطاب سے دین کے معاملے کے اندر زیادہ واقف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری امت کا علم ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، عمر بن خطاب کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، عمر بن خطاب کے علم والا پلڑا وہ جھک جائے گا۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھ سے ہر شخص بڑا عالم ہے اور ہر شخص دین کے اندر تجھ سے زیادہ واقف ہے۔ اب دیکھو یہ بدوی شخص نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا سکھلا دیا، اور حضرت عمر بن خطاب کا یہ کہنا یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب تو بہت بڑے عالم ہیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کے کلمات کہنے چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں سن رہا تھا، ایک مفتی کراچی کے بہت بڑے عالم دین مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما رہے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے لکھا کہ جب بندہ کوئی پریشان ہو، پریشانی کے عالم کے اندر ہو، تو اللہ رب العزت کی
طرف سے اللہ کا استغفار، وہ استغفار کرے اپنی خدائیوں کے اوپر، اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بندہ جتنی بھی بڑی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہو، اگر اس نے استغفار کر لیا، اللہ رب العزت مصیبت سے نکال دیں گے۔ اور ساتھ ہی فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، پیر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پریشان ہو اور پریشان ہی رہے، فرمایا یہ سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے جب ان کو پتہ ہے استغفار کی وجہ سے اللہ پریشانی دور کر دیتا ہے، پھر یہ استغفار کیوں نہیں کرتا؟ استغفار کرنا چاہیے اسے۔ تو استغفار کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ دیکھو لوہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو زنگال لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کروایا جاتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جس دل کو گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جائے، اس کا علاج، زنگ اتارنے کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے، استغفار ہے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں، اور سورۃ نوح کے اندر ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ وقت بچا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ پیر فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پھر آگے شیخ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں تک لکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں تک لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، 4 مقرب فرشتے۔ اگر آپ ان سے بھی جا کر وظیفہ مانگو گے کہ ہمیں کوئی مجرب اور بہترین وظیفہ بتلا دو، تو فرمایا کہ یہ بھی کہیں گے کہ تم استغفار کرو۔ استغفار یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس سے بہت کام حل ہوتے ہیں، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ جو بندہ وظیفہ کر رہا ہے اور اپنے معیار کے اوپر ہے، جو اس کا معیار ہونا چاہیے تھا، اپنے معیار کے اوپر وظیفہ کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو بندہ بڑی پریشانی سے بچ سکتا ہے، دوسری طرف وہ بندہ استغفار کی برکت سے بڑی پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی، کتنی بڑی بات کہی گئی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، اسے کوئی پریشانی ہوگی، بڑی پریشانیوں سے بچے گا، وہ تو راحت کے اندر ہوگا۔ فرمایا کہ یہی راحت اگر دوسری طرف تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ استغفار ہے، استغفار کی صورت کے اندر تمہیں راحت مل جائے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ شَكَرْتُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے یہ اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا۔ اللہ کا شکر جو کرے اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو استغفار کرے اس نے بھی اپنا بھلا کیا۔ شکر اور استغفار یہ 2 چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں صحیح معنوں کے اندر تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت اور بہترین بنایا ہے، پھر ہم صحیح معنوں کے اندر وہ انسان بن جائیں گے۔ کون سے انسان؟ جس کی فطرت بھی سلیمہ ہو اور عقل بھی سلیمہ ہو، فطرت کے اعتبار سے بھی صحیح انسان ہو اور عقل کے اعتبار سے بھی صحیح انسان ہو۔ فطرت کے اعتبار سے اگر صحیح انسان ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کے اندر جذبہ تشکر ہوگا، شکر کا جذبہ ہوگا اس کے اندر، یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ کا صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرے ہر وقت، تو گویا کہ یہ صحیح معنوں کے اندر یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے اندر ایک انسان ہونے کی علامت بیان کی، یہ صحیح معنوں کے اندر انسان ہے، اس کی جو فطرت سلیم ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ فطرت سلیمہ ہے۔ اور عقل سلیمہ کے اصل محسن کو یہ پہچان لے گا۔ اصل محسن کون ہے؟
اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے ہمارے اوپر اتنے بڑے احسانات کیے، یہ کس نے کیے؟ اللہ رب العزت نے کیے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں اپنی کوتاہیوں کے اوپر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان کا جو اپنا تشخص ہے نا، انسان کی جو اپنی ذات ہے نا، یہ ابھرے گی۔ انسان جو خود ہے نا، یہ ابھرے گا۔ اور کس طرف ابھرے گا؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف ابھرے گا۔ اللہ کا اس انسان کے ساتھ قرب ہو جائے گا جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور استغفار کرے گا۔ اور یاد رکھنا، جس بندے کا اللہ کے ساتھ قرب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی کامیابی فرما دیں گے اور آخرت کے اندر بھی فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ نوح کے اندر فرما دیا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت سارے انعامات سے نوازتی ہیں۔ بہت سارے انعامات کون سے؟ اللہ رب العزت اسے مال جیسی عظیم دولت سے نواز دیتے ہیں، رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نرینہ اولاد سے نواز دیتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ اور جو بندہ استغفار کرتا ہے نا، اللہ رب العزت غیبی مدد فرماتے ہیں ایسے بندے کی، آسمان سے بارشیں آتی ہیں ایسے بندوں کے لیے۔ اور جو بندہ استغفار کرتا ہے نا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جو استغفار کرنے والا بندہ جو اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز کے بعد، نیکی کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر اللہ جو ہم نے نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، اس کے اوپر ہم استغفار کریں۔ استغفار اس وجہ سے نہیں کرنی کہ ہم نے نیک کام کیا، استغفار اس وجہ سے کرنا ہے اس نیکی کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم استغفار کریں۔ جب شکر اور استغفار یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، پھر ہماری جو نمازیں ہوں گی وہ خضوع والی نمازیں بن جائیں گی۔ پھر ہماری جو نیکی ہوگی نا، اس کے اندر پھر اضافہ ہوگا۔ جو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے نا، اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب تو ہم آتے ہیں نا 8 دنوں کے بعد مسجد کے اندر، پھر یہ ہوگا کہ روزانہ کے لیے یومیہ ہم نمازی بن جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم دفتروں میں نمازیں پڑھیں گے، ہم کالج یونیورسٹیوں میں اپنی دکانوں اور اپنے گھروں کے اندر ایک معمول بن جائے گا ہمارا۔ کب؟ جب اللہ کی اس نعمت کے اوپر، اس توفیق کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم انشاءاللہ کریں گے نا، جب بھی ہمیں سبحان اللہ کی توفیق ملی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے سبحان اللہ کی توفیق دے دیا۔ نماز کی توفیق ملی، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات کی، اللہ کا شکر ادا کریں۔